الحمد للہ وحدہ لا شریک لہ بسم اللہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد۔ حضرت لوط علیہ السلام کا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعوت پر ایمان اور ہجرت۔ حضرت لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھائی ہاران بن طارق آزر کے بیٹے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے۔ فرمان الہی ہے، پس لوط علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام پر ایمان لے آئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب قوم کو توحید کی دعوت پیش کی تو خاندان کے افراد سمیت پوری قوم آپ علیہ السلام کی مخالف ہو گئی اور آپ علیہ السلام کے خلاف سازشیں کرنے لگی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعوت توحید پر آپ علیہ السلام کی زوجہ محترمہ حضرت سارہ علیہ السلام اور آپ علیہ السلام کے بھتیجے حضرت لوط علیہ السلام ایمان لائے۔ اللہ تعالیٰ کی اجازت سے آپ علیہ السلام نے اپنے خاندان اور قوم کو چھوڑ کر ملک شام کی طرف ہجرت کی تو اس وقت آپ علیہ السلام کی بیوی حضرت سارہ علیہ السلام اور آپ علیہ السلام کے بھتیجے حضرت لوط علیہ السلام بھی آپ علیہ السلام کے ساتھ تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہجرت کرنے کے بعد شام کی سرزمین میں قیام کیا۔ حضرت لوط علیہ السلام کی سدوم میں رہائش۔ ملک شام پہنچنے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت لوط علیہ السلام کو اسلام کے احکامات سکھا کر غور زغر کے علاقے سدوم شہر میں رہائش اختیار کرنے اور وہاں کے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے دین کی طرف بلانے کی ذمہ داری سونپی۔ سدوم اور اس کے آس پاس کے علاقے بڑے زرخیز تھے۔ یہاں کے رہائشی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے کے بجائے مہلک ترین گناہوں میں مبتلا ہو چکے تھے۔ اللہ رب العزت نے حضرت لوط علیہ السلام کو بھی نبوت سے سرفراز فرمایا اور انہیں اپنی قوم کو برائیوں سے باز رکھنے کا حکم دیا۔ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کو دعوت و تبلیغ۔ حضرت لوط علیہ السلام کو اللہ عز و جل نے سدوم، عموریہ اور آس پاس کی دیگر بستیوں کے لیے نبی بنا کر بھیجا۔ آپ علیہ السلام جب سدوم شہر پہنچے تو دیکھا کہ وہاں کے لوگ شرک اور آخرت کے انکار کے ساتھ ساتھ دیگر بہت سی برائیوں میں مبتلا تھے۔ وہ مسافروں سے لوٹ مار کرتے، راہ چلنے والوں پر پتھر مارتے اور آپس میں مینڈے اور مرغے لڑاتے تھے۔ لوگوں نے ان سے تنگ آ کر ان کی بستیوں کے پاس سے گزرنا چھوڑ دیا تھا۔ ان میں ایک بہت ہی فتیح برائی مردوں سے جنسی تسکین پائی جاتی تھی۔ یہ ایک ایسی بے حیائی تھی جس کا ارتکاب اس قوم سے پہلے کسی نے نہیں کیا تھا۔ یہ قوم اپنی اس بد کرداری کو عیب سمجھنے کے بجائے فخر کے طور پر ذکر کرتی تھی۔ حضرت لوط علیہ السلام نے اپنی قوم کو بڑے نرم لہجے میں بے حیائی اور حرام کاموں کے ارتکاب پر گزشتہ اقوام کو ملنے والی سزائیں بتاتے ہوئے شرافت اور پاکدامن زندگی گزارنے کی تعلیم دی اور انہیں بتایا کہ اے میری قوم، تم اپنے آپ کو انسانیت کے معیار سے نیچے گرا چکے ہو۔ حیوانی شہوت نے تمہاری عقلوں پر پردہ ڈال دیا ہے کہ تم ان عورتوں کو چھوڑ کر جنہیں اللہ تعالیٰ نے تمہارے سکون کے لیے پیدا کیا ہے، مردوں سے بدفعلی کا ارتکاب کرتے ہو۔ تم حدود کو تجاوز کر چکے ہو۔ اب بھی تمہارے پاس وقت ہے کہ تم جرائم اور برائیوں کو چھوڑ کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فرمانبردار بندے بن کر زندگی گزارو، اسی میں تم سب کی بھلائی ہے۔ فرمان الہی ہے۔ مفہوم: جب انہیں ان کے بھائی لوط علیہ السلام نے کہا، کیا تم اللہ کے عذاب کا خوف نہیں رکھتے ہو؟ یقیناً میں تمہارے لیے امانت دار رسول ہوں، لہٰذا تم اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔ میں اس تبلیغ پر تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا، میرا اجر تو صرف رب العالمین کے ذمے ہے۔ کیا تم جنسی تسکین کے لیے دنیا والوں میں سے مردوں کے پاس جاتے ہو اور تم اپنی وہ بیویاں چھوڑ دیتے ہو جو تمہارے رب نے تمہارے لیے پیدا کی ہے، بلکہ تم لوگ تو حد ہی سے گزر چکے ہو۔ اور ہم نے لوط علیہ السلام کو پیغمبر بنا کر بھیجا تو انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ تم ایسی بے حیائی کا کام کرتے ہو
جو تم سے پہلے دنیا میں کسی نے بھی نہیں کیا۔ تم جنسی خواہش پوری کرنے کے لیے عورتوں کو چھوڑ کر مردوں کے پاس جاتے ہو، بلکہ تم تو بالکل ہی انسانیت کی حد سے گزر جانے والے ہو۔ سورہ الاعراف آیات 80 تا 81۔ احادیث رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس آدمی کی طرف ہرگز نظر رحمت سے نہیں دیکھیں گے جو کسی مرد یا عورت سے بدفعلی کا ارتکاب کرے۔ تم جس شخص کو بھی قوم لوط والا عمل بدفعلی کرتے ہوئے دیکھو تو غافل اور مفعول دونوں کو قتل کر دو۔ وضاحت: فاعل اور مفعول دونوں کو قتل کرنے کا حکم اس وقت ہے جب بدفعلی میں دونوں کی رضامندی ہو۔ اگر مفعول پر زبردستی کی گئی ہو تو اسے قتل نہیں کیا جائے گا۔ قوم کا حضرت لوط علیہ السلام سے سلوک۔ حضرت لوط علیہ السلام نے اپنی قوم کو خوب وعظ و نصیحت کی اور انہیں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنے پر عذاب الہی کا خوف دلایا، لیکن انہوں نے وعظ و نصیحت کو قبول کرنے کی بجائے حضرت لوط علیہ السلام کو جھٹلا دیا اور کہا کہ آپ پاک دامن رہنا چاہتے ہیں تو ہمارے علاقے سے نکل جائیں، جس عذاب سے آپ ہمیں ڈرا رہے ہیں وہ بھی لے آئے، ہم پھر بھی اپنی اس حرکت سے باز نہیں آئیں گے۔ فرمان الہی ہے۔ مفہوم: قوم لوط نے بھی رسولوں کو جھٹلایا۔ سورہ الشعراء آیات 160۔ قوم لوط نے کہا، اے لوط علیہ السلام، اگر تم اس تبلیغ سے باز نہ آئے تو تمہیں جلاوطن کر دیا جائے گا۔ سورہ الشعراء آیات 167۔ ان لوط علیہ السلام کی قوم کا جواب بس یہی تھا کہ وہ آپس میں کہنے لگے، ان لوگوں لوط علیہ السلام اور ان پر ایمان لانے والوں کو اپنی بستی سے نکال دو، یہ لوگ بڑے پاک صاف بنتے ہیں۔ سورہ الاعراف آیات 82۔ بس ان قوم کا جواب یہی تھا کہ انہوں نے کہا، اگر تم سچے ہو تو ہم پر اللہ کا عذاب لے آؤ۔ سورہ العنکبوت آیات 29۔